سر یہ بتائیے گا کہ کیا آخری جو رسومات ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی وضاحت ہے قرآن میں؟ جیسے کہ کفن کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس میں لپیٹا جاتا ہے مردے کو، اور پھر دفنایا جاتا ہے، اور غسل کے طریقے ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں، تو یہ سب کی وضاحت کے قرآن میں ہے یا نہیں؟ نہیں بھئی، یہ آخری رسومات جو ادا کی جاتی ہیں مختلف مذاہب کے اندر، مختلف معاشروں میں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی جو معاشرہ ڈیولپڈ ہوا ہے اس کے اندر بھی مختلف رسومات موجود ہیں، تو قرآن کے اندر ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ آپ اس طریقے سے مرنے والے کو اس کے ساتھ پہلے یہ معاملہ کیجئے اور ایسا ایسا کرنے کے بعد اس کو آخری مراحل تک پہنچائیے۔ قرآن میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ قرآن میں ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے معاشروں پر، آپ کے اپنے ہی معاملات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو کیسے انجام دیں۔ قرآن اگر بیان کر دیتا تو باؤنڈڈ ہو جاتا، قرآن باؤنڈ نہیں کرتا۔ یہ تمام باتیں کچھ تو روایات سے ماخوذ ہیں، اور جب کچھ نہیں ملا تو اپنی طرف سے ہی ڈالنا شروع کر دیا۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ قرآن نے کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اب آ جائیے، سب سے پہلے تو ہمارے ہاں مرنے والے کے معاملے میں نہلانے کا آتا ہے ایک پہلو، مرحلہ، کہ اس کو نہلایا جائے۔ اس بارے میں بخاری وغیرہ کے اندر کچھ روایات موجود ہیں، بیری کے پتوں سے نہلا دیا۔ دیکھیں، روایات کے بارے میں پہلی بات تو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ان کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہ روایات کمزور ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول سے منسوب کرنا یہ درست ہے ہی نہیں، وہیں سے بیان کردہ چیزیں ہیں۔ اور جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی انتہائی کمزور روایات ہیں جن میں یہ پوری تفاصیل بیان کی جاتی ہیں، اور جب نہیں ملتی آپ جا کے ذرا نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کریں، یہ میت کے بارے میں جو کتابیں آتی ہیں وہ پڑھنا شروع کریں۔ حوالے ذرا دیکھیے گا آپ، جس طرز پہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، پہلے نیت کی جائے، نلانے والا نیت کر رہا ہو۔ بھائی نیت کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ میں نے باقاعدہ پڑھا ہے نیت کے بارے میں کہ میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھوں گا تو میں نیت کرتا ہوں لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا، اگر میں کوئی میت کے اندر عیب دیکھوں گا تو اس کو چھپاؤں گا۔ پہلے اس کی نیت کرو۔ اس کے بعد نہلانے کا اہتمام کیا جائے تو پانی کو نیم گرم پانی کیا جائے، اس میں نیم کے پتے یا بیری کے پتے داخل کیے جائیں۔ وہ بخاری کے اندر روایت ہے، وہاں سے دلیل لیے، وہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد نہلانے کا معاملہ کیا ہو کہ 3 دفعہ اس کو کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ وضو کے اعضاء سے شروع کیا جائے۔ اب وضو کیسے گوائیں گے بھائی، ذرا مجھے یہ بتائیے؟ اگر اس روایت کو درست مان بھی لیتے ہیں آپ، کلی کیسے گوائیں گے آپ؟ پہلے تو یہ بتائیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک شخص اپنی جان ختم کر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ معاملات کیوں انجام دے رہے ہیں؟ آخر عمل اس کو تو مٹی کے اندر ہی جانا ہے، آپ کتنا ہی نہلا دیں، کتنا ہی دھلا دیں، آپ کتنا ہی پاک کر لیں، جانا تو مٹی کے اندر ہی ہے نا۔ تو اس اہتمام کا فائدہ آخر ہے کیا؟ اچھا، یہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پورا ایک مارکیٹ بن گئی ہے، کاروبار بن گیا ہے، پوری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں نہلانے کے لیے، کہ نہلانے کا طریقہ ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا طریقہ ہے نہلانے کا؟ اچھا، یہ تو بیری کے پتوں سے اور نہلانے کا ذکر تو روایات میں مل گیا، اور یہ بھی مل گیا کہ وضو کے اعضاء سے آپ شروع کریں، اتنا ہی ملا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ اب باقاعدہ طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کتابوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بات بھی اکثر نوٹ کی ہوگی کہ زمانہ جدید کے اندر جتنا کوئی فرقہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی پروموشن اپنے فرقے کی کتابوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اپنے ہی فرقے کی کتابوں کے نام لکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ روایات بیان کرنی تھی تو آپ روایات کی حدیثوں کی کتابوں کے نام دے دیتے، کیونکہ ایڈ کرتے جاتے ہیں اس کے اندر۔ اب اس میں انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کے پیٹ کو دبا دبا کے اس کے پیٹ میں جو گندگی ہے وہ نکال دو،
یہ کس نے پابند کیا آپ کو اس گندگی نکالو پیٹ کے اندر سے؟ اور کیوں نکال لیں آپ گندگی اس کے پیٹ کے اندر سے؟ جب آپ اس کو دفنا دیں گے، میت کو لے جا کے اس گڑھے کے اندر سپرد کر دیں گے گڑھی کے، تو جو پیٹ کے اندر ہے وہ ویسے ہی باہر آنا ہے، گندگی تو نکلنی ہے اس کی، وہ کیا کرنا ہے؟ نہیں اس کی گندگی نکالوں گا میں۔ کیوں بھائی، کیوں نکالنا چاہتے ہو اس کی گندگی؟ اور جب گندگی نکالو گے تو پھر آپ کو اس کی شرم کا کوئی دھونا پڑے گا پچھلے حصے کو۔ پتہ نہیں کس نے بتایا ہے، مجھے تو کسی روایت کے اندر یہ ذکر نہیں ملا۔ اگر آپ روایات سے ہی یہ چیزیں مانتے ہیں، مطلب اس کا نہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ سر ہے نہ پیر، ایسے ہی شامل کر دیا۔ شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شرمگاہ کو دیکھنا نہیں دیکھنا؟ ایک شخص مر چکا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہے وہ، آپ اس پر اتنی زیادہ بحثیں کر رہے ہیں کہ شرمگاہ کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا، اور اس کی فضیلتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی میت کو غسل دیا ہے اس کے لیے جنت کا پروانہ دے دیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ اتنا آسان کر دیا جاتا ہے کسی بھی بات کو لوگوں میں رائج کرنے کا معاملہ، کہ دو چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ کو دنیا کے اندر عمر میں آپ کے معاملات میں ایسا پیدا ہو جائے گا، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ دوسرا معاملہ، مرنے کے بعد آپ کو جنت مل جائے گی۔ جیسے ہی یہ چیز شامل کرتے ہیں لوگ فوراً راغب ہونا شروع ہوتے ہیں اس چیز کی طرف۔ میں تو یہاں تک روایات کے ذخیرے میں پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد جس کو آپ نے غسل دیا ہے اس کے بعد آپ پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر بحث کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ اس کو نہلانے کے معاملے میں اس کا پیٹ دبایا جا رہا ہے، اور اس کی شرمگاہ کو دیکھنا ہی نہیں دیکھنا، پانی کیسے ڈالنا ہے، اس پر اتنی تفصیل کی جا رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ سمپل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہلانا بھی ہے تو جس کپڑے کے اندر ہے اسی میں نہلا دیں، نہیں میں کفن لے کر آؤں گا۔ کفن کا تذکرہ کہاں ہے بھائی؟ روایات کے اندر بھی دوسرے تیسرے درجے کی کتابیں جو ابو داؤد وغیرہ کی کتابیں، وہاں پر لکھا ہے کہ کفن دیا جائے، کفن کا کلر ہی ہونا۔ اس معاملے میں تو آپ کی جو اول درجے کی کتابیں وہاں تو تذکرہ بھی موجود نہیں ہے کہ کس کلر کا ہونا چاہیے کفن آپ کا، وہاں تو ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو کچھ روایات میں جو اول درجے کی کتابیں بیان کی جاتی ہیں وہاں تو یہ پڑھا کہ جن کپڑوں کے اندر ہے انہی کپڑوں میں دفنا دیا جائے۔ مطلب کفن کے لیے پوری فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی دکانیں سجی ہوئی ہیں، وہ کفن لایا جا رہا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیے کہ مال کا ضیاع نہیں ہے۔ نیا کپڑا آپ کتنے گز، پتہ نہیں شاید 8 گز یا کتنے گز کا کپڑا ہوتا ہے، مردہ کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کپڑا لا کر اس کو پہناتے ہیں۔ وہ نیا کپڑا کتنے گز، آپ ایک ملک کے اندر مرنے والوں کی تعداد کو کاؤنٹ کر لیجئے، اتنے لوگوں کے ساتھ وہ کپڑا زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ نیا کپڑا، لوگوں کو تن ڈھانپنے کے لیے نیا کپڑا میسر نہیں آ رہا، اور جس کو میں میت کو دفنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو میں نیا کپڑا پہنا کر کپڑے کو زمین کے اندر دفن کر کے آ جاتا ہوں، تو یہ تو کپڑے کا ضیاع ہے۔ اور سفید کا یہ کہ سفید ہونا چاہیے، یہ بھی وہ روایات سے اخذ کردہ ہے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سفید ہو کیسا ہو، وہ روایات بھی بہت کمزور اور دوسرے تیسرے طبقے کی کتابوں کے اندر یہ روایات درج کی گئی ہیں جو بالکل باطل ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو وہ کفن ایسا ہونا چاہیے، کفن کے اندر اس طرح لپیٹیں، اور سفید کلر کا کفن ہونا چاہیے، نیا کپڑا اس کو لے کر آتے ہیں۔ یوز میں تو ظاہر مل نہیں سکتا وہ کپڑا، یوز میں کیسے مل جائے گا؟ اور مٹی میں جا کر اس کو دفنا دیتے ہیں، مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ وہ چند دن تو صحیح رہا ہوگا، باقی جا کے ختم ہو جائے گا۔ ظاہر اندر کے جو حصے ہیں وہ بیکٹیریا وغیرہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ کو پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کپڑے کا جو آپ نے اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی کوشش کی ہے کہ نیا کپڑا لے کر آئیں؟ بہت زیادہ تھا آپ کو، تو آپ انہیں کا جس صاحب کی وہ لاش تھی، جس صاحبہ کی وہ لاش تھی، جسم تھا، اس کا کوئی کپڑا جو پہنا ہوا تھا اسی کپڑے کے اندر آپ دفنا دیتے۔ میں نے باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں پڑھی ہیں، نہیں میں پروٹوکول دینے کے لیے یہ فالو کروں گا۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لازم نہ سمجھتا ہو جو مجھے بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ لوگ لازم میت کے معاملے میں یہ جزو لا ینفک سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، کہ اگر ہم نے یہ فالو نہیں کیے پیرامیٹرز، یہ پیرامیٹرز فالو کرنے پڑیں گے آپ کو۔
ورنہ پھر آپ مسلم گھرانے کے فرد تسلیم نہیں کیے جائیں گے. یہاں تک سوچ بن چکی ہے ہمارے یہاں. تو یہ خالص معاشرے کا مسئلہ ہے. جو جیسے چاہتا ہے ویسے اس معاملے کو انجام دے سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو مذہب سے منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مذہب سے منسوب کر کے ہر بات کو لوگوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ایسا ہونا چاہیے. کفن ایسا ہونا چاہیے، نہلانے کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں اس کے بعد نہلانے کے بعد کافور لگا دو. کافور کا تذکرہ تو روایات میں نہیں لکھا ہوا، وہ تیسرے چوتھے طبقے کی روایات ہیں جہاں لکھا ہوا ہے. وہ سب باطل اور ضعیف روایات ہیں. روایات تو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے مذہب سے منسوب کرنا ہی اس کو غلط ہے. کافور لگا دیا جائے. کافور کی حکمت صاحب بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کافور لگانے سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے. کب تک نہیں آئیں گے کیڑے مکوڑے؟ آپ کے جسم کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو کے باہر نکل جاتے ہیں. ممکن ہے ایسا کہ کیڑے مکوڑے باہر نہ آئیں یا آپ کے اس لاش کے قریب نہ پھٹ گئے؟ کہتے ہیں نہیں، زیادہ دن تک نہیں آتے. بھائی کیوں آپ کو زیادہ دن تک اس لاش کو بچانا ہے؟ جب قدرت نے یہ نظام بنایا ہے تو آپ قدرت کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ میں کیسے قدرت کے نظام کے خلاف کوئی پیرایا اختیار کر سکتا ہوں؟ میں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے نظام سے. اللہ نے تو نظام یہی بنایا کہ مٹی کے اندر دفنا دیا جائے گا اور مٹی میں جا کے وہ ختم ہو جائے گی لاش، جسم ختم ہو جائے گا. نہیں، میں اب مقابلہ کرنے کھڑا ہوں کہ میں فل پروٹوکول دوں گا تاکہ دیر تک میرا جو مردہ ہے نا یہ بچا رہے. اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا ہے. کبھی سوال نکلا قبر کے بارے میں اور اس کے بارے میں، تو پھر اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. تو یہاں تک میری بات سمجھ میں آگے ہوئی ہے. کفن کا اور غسل دینے کا جو معاملہ ہے، اس میں قرآن کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے. جتنا کچھ ہے یہ سب کا سب روایات سے، کچھ خود ہی ایڈ کر دیا کیا جا رہا ہے. روایات بھی تو باطل ہیں. لوگوں نے اپنے ہی کلام کو اللہ کے رسول سے منسوخ کر کے ایڈ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا، لوگوں نے بعد میں آنے والوں نے یہ کام کیا، کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیا اس کے اندر.